رمضان آتا ہے اور تراویح کی نماز ہمارے درمیان موضوع بحث بنی ہے۔ یاری کا تازہ کلپ بھی اس موضوع پہ آج کل کافی چل رہا ہے۔ اس میں سے چند ان کے دھوکے ملاحظہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں سے بہترین طریقے سے اس نماز کا بدعت ہونا ثابت پوری حدیث بیان کی، لیکن یہ جملہ آپ سے چھپا لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کبھی تراویح پر جمع نہیں کیا۔ راوی وغیرہ کچھ نہیں، پہلی جماعت ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں پچھلے پیغمبر نے کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی۔ کیونکہ یہ جملہ سامنے آ جائے گا تو ان کا سارا موقف کہ تراویح کی جماعت بدعت ہے اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے علیاری کا ایک جملہ ان کو سنانا چاہیے۔ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں ابو مصعب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں۔ معزز ناظرین، امید ہے رمضان اچھا جا رہا ہوگا اور آپ پابندی سے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ رمضان آتا ہے اور تراویح کی نماز ہمارے درمیان موضوع بحث بن جاتی ہے۔ ایک بحث تو اس موضوع میں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ہے کہ تراویح سنت ہے یا بدعت، اور دوسرا موضوع مقلدین اور غیر مقلدین کے درمیان بنتا ہے کہ تراویح کی رکعت 8 ہیں یا 20۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ دونوں موضوع پر مکمل بحث آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ آج ہم پہلے موضوع کو لے لیتے ہیں کہ آیا تراویح سنت بھی ہے یا بدعت ہے۔ یہ دھیان میں رہے کہ اہل تشیع کے یہاں قیام رمضان بدعت نہیں ہے، بلکہ وہ تراویح کو بدعت کہتے ہیں، اور وہ تراویح کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ تراویح جماعت کے ساتھ قیام رمضان کو کہا جاتا ہے۔ فردن فردن پڑھنا اس کو وہ بھی باعث ثواب سمجھتے ہیں، اور نوافل کے بارے میں جمہور اہل سنت کا موقف بھی یہی ہے کہ اگر اس میں جماعت سے نماز ثابت نہ ہو تو اس کی جماعت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اہل سنت کے مطابق تراویح چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت سے پڑھنا ثابت ہے، لہذا یہ بدعت نہیں ہے۔ جس طرح صلاۃ الکسوف یعنی سورج گرہن کے وقت جماعت سے نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا اس کو بھی بدعت نہیں کہا جائے گا۔ اب اہل تشیع اس کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے احادیث کی کتابوں میں ان کے ائمہ سے اس کے بدعت ہونے کا قول مروی ہے۔ ہم سرے سے ان کتابوں کو ہی مستند نہیں مانتے، تاہم اہل تشیع کے یہاں تو وہ حجت ہے، لہذا ان حضرات کا اس پر عمل ہونا باعث حیرت نہیں ہے۔ لیکن ان کی ضد ہے کہ اس کو اہل سنت کی کتابوں سے بھی بدعت ثابت کر کے دکھائیں۔ اگر آپ میری ویڈیوز تسلسل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہو ہی چکا ہوگا کہ اس کے لیے انہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ حدیث کے مختصر ٹکڑوں کو توڑنا مڑوڑنا پڑتا ہے اور پھر اپنا موقف ثابت کرنا پڑتا ہے۔ تو جناب اس معاملے میں بھی ان حضرات نے یہی کیا ہے، بلکہ حسن علیاری کا تازہ کلپ بھی اس موضوع پہ آج کل کافی چل رہا ہے۔ اس میں سے چند ان کے دھوکے ملاحظہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اہل تشیع کے ان عالم کو دیکھیں، انہوں نے اپنی کتابوں سے بہترین طریقے سے اس نماز کا بدعت ہونا ثابت کر دیا، اور پھر یہ اہل سنت کی کتابوں کی طرف آئے۔ یہاں ان کے مطلب کی دلیل کوئی مل نہیں رہی تھی تو ان کو وہ دلیل بنانی پڑی۔ کیسے؟ یہ فنکاری آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ صرف کتب میں نہیں بلکہ اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ عبد الرحمن بن عبد القاری روایت کرتا ہے۔ دیکھیں یہ بخاری کی حدیث بیان کر رہے ہیں اور اسکرین پہ وہ حدیث نہیں دکھا رہے، تو یہیں سے آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ حدیث بیان کرنے میں جھوٹ سے کام لے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بخاری میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ چلے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہے اور اس میں انہوں نے بیان کرنے میں کیا خیانت کی ہے۔ میں خلیفہ دوم کے ساتھ مسجد میں گیا تو لوگ اکیلے منتشر اور بکھرے ہوئے نوافل ادا کر رہے۔ جی کیسے ادا کر رہے تھے؟ لوگ اکیلے، ٹھیک ہے یہ آ گیا، یصلی الرجل لنفسہ، لوگ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے۔ منتشر اور بکھرے ہوئے نوافل ادا کر، یہ بھی صحیح ہو گیا جی، یہ منتشر اور بکھرے ہوئے، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ۔ ظاہر ہے سنت رسول یہی تھی، زمان رسول سے یہی طریقہ چلا رہا تھا کہ نوافل کو فرادہ ادا کیا جاتا تھا۔ انہوں نے پوری حدیث بیان کی لیکن یہ جملہ آپ سے چھپا لیا ہے، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّاحَةِ، یعنی ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی نماز کے ساتھ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں کچھ لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ جملہ یہ دکھاتے تو ان کا موقف ڈھہ جاتا ہے، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے تراویح جماعت سے پہلے بھی پڑھی جاتی تھی۔
تو انہوں نے جملہ ہی غائب کر دیا، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تو بھیا لگے رہو اور موج کرو۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ سنیں۔ اور اس کے بعد بدرالدین عینی نے عجیب جملہ لکھا کہ خلیفہ دوم نے تراویح کی جماعت بنوائی اور خود خلیفہ دوم نے کبھی جماعت سے تراویح نہیں پڑھی۔ یہ چال بازی دیکھیں، لا یواظبو کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تراویح جماعت سے نہیں پڑھتے تھے۔ مواظبت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مواظبت کا لفظ، کیا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا تو آئیے میں آپ کو لغت سے دکھا دیتا ہوں۔ میرے پاس لغت ہے القاموس الوحید ادارہ اسلامیات کی، اس میں نے واظبہ کا لفظ کھولا ہے۔ واظبہ یواظب مواظبتاً، کسی کام کو پابندی سے کرنا، اس پر لگے رہنا، قائم رہنا، پابندی کرنا۔ حدیث مبارکہ انس ابن مالک سے روایت ہے، من واظب علی الصلوات المکتوبہ 40 لیلہ، 5 نمازوں کو پابندی سے 40 راتوں تک پڑھے گا کہ اس کی ایک رکعت بھی فوت نہ ہو تو اس کو 2 پروانے ملیں گے، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، ایک نفاق سے بری ہونے کا۔ یہ پابندی سے پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اب رہا یہ اعتراض کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پابندی سے تراویح کیوں نہیں پڑھتے تھے، تو جناب اہل سنت کے یہاں مسجد کی جماعت سے تراویح پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ زیادہ مستحب ہے کہ اگر ایک حافظ قرآن ہے تو مسجد کی جماعت کے بجائے اپنی الگ تراویح پڑھے۔ اب ہم حسن علیاری کی ویڈیو پہ آ جاتے ہیں۔ ان کی لمبی تقریر کا خلاصہ کرے تو 3 دلائل میں سمٹ جاتی ہے۔ پہلی دلیل یہ دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امت کو جماعت کے اوپر جمع نہیں کیا۔ واقعہ ایسا ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کبھی تراویح پر جمع نہیں کیا، صرف صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے، اور صحابہ کچھ الگ اور کچھ چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں تراویح پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو یاسر نقوی صاحب کے بیان کے جواب میں بتا دیا۔ لیکن اس دلیل سے بات مکمل طور پر ثابت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ کسی کام کے مصنون ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کام کو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول سے کسی کام کی ترغیب دے دیں، یا کوئی کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے ہوتا دیکھے لیکن اس پہ نکیر نہ فرمائے، تو اس کی وجہ سے بھی ایک بات مسنون ہو سکتی ہے۔ اس لیے علیاری کو مزید دلیل تو قائم کرنی ہی پڑنی تھی، چنانچہ علیانی نے یہ دوسری دلیل پیش کی۔ اسی بات کو ترمذی نے بھی روایت کیا، اس کے علاوہ اللہ کا بلا کرے نسائی نے بھی روایت کیا، اور مسند اسحاق بن راہوی میں اس نے بھی روایت کیا۔ اسحاق بن راہوی کے الفاظ کچھ مختلف ہیں، ملاحظہ فرمائیے مسند اسحاق بن راہوی ہے، جزء ثانی مسند عائشہ، یہاں سن 1990 میں مدینہ منورہ میں یہ کتاب چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر 304 ہے، حدیث نمبر 827۔ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، والامر علی ذالک، نوافل کے لیے کوئی جماعت نہیں ہوتی تھی۔ والامر علی ذالک کا یہ مطلب ابھی شروحات حدیث سے انہوں نے ثابت کیا کہ معاملہ اسی طرح تھا، یعنی جماعت کے چھوڑنے پر، لیکن میں اسی حدیث کے الفاظ سے ابھی اسی مطلب پر آگے اعتراض اٹھانے والا ہوں۔ راوی وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ ثم كذلك حتى في خلافة ابی بکر وصدر من خلافة عمر، اور خلافت ابو بکر میں بھی نہیں ہوتا تھا، خلافت عمر میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ حتى جمعهم، یہاں تک کہ پھر عمر نے جمعهم على ابی بن کعب فقام بهم في رمضان، عمر نے ان کو جمع کیا کہ ابی بن کعب کے پیچھے جا کے نافلہ کو جماعت کے ساتھ پڑھو، اور ابی نے ان کو نماز جماعت پڑھائی ہے۔ فكان ذلك اول اجتماع الناس على قارئ واحد في رمضان، پہلی جماعت جو ہوگی، عائشہ کا اپنا قول ہے جناب، حدیث بھی صحیح، پہلی جماعت ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں پچھلے پیغمبر نے کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی، یہ خود عائشہ کہہ رہی، یہ پہلی جماعت ہے۔ یہ لوگ بھائی تراویح پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے، ابی بن کعب کے پیچھے۔ یہاں دھاندلی علیاری نے یہ کی کہ وہ آپ کو یہ تو دکھا رہا ہے کہ حضرت عائشہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غیب کے بعد جب ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا امام بنا کر جماعت کروائی ہے تو پھر یہ پہلی جماعت تھی مسجد نبوی میں۔ اس جملے کا ترجمہ تو کر دیا، اور اسی جملے کا ایک ٹکڑا علی قارئ واحد کھا گئے،
یا آخر میں مبہم سا ذکر کر دیا؟ کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ جملہ سامنے آ جائے گا تو ان کا سارا موقف کہ تراویح کی جماعت بدعت ہے اسی وقت ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس سے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں مرتب شدہ ایک جماعت ختم کروا دی، اور وہی بات جو یاسر نقوی نے بھی چھپا دی تھی کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں تو ہوا ہی کرتی تھی، وہ بات علی قارئ واحد سے صاف واضح ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو یہ کھا گئے اور اس کو بالکل مبہم کر دیا۔ اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ والامر علی ذالک جب ہم اس لفظ کے ساتھ ملاتے ہیں تو والامر علی ذالک سے بھی ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ معاملہ اسی طرح تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے پہلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ ایک قاری پر جمع ہو کر نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے یا انفرادی نماز پڑھتے تھے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں جماعت سے نماز ہو رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کر رہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جماعت کرائی ہے، اور یہ دلیل ابھی تیسری دلیل میں خود اللہ یاری پیش کرے گا، یہ بات، یہ حدیث جس کا بھی یہ انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جھوٹ کیوں بولتے ہو، تو یہ ابھی خود یہ پیش کرے گا اگلی دلیل میں، یہ آپ اگلی دلیل دیکھیں، لیکن اس سے پہلے اللہ یاری کا ایک جملہ ان کو سنانا چاہیے۔ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اب ہم ان کی تیسری دلیل کی طرف چلتے ہیں۔ او بھائی ابو مصعب صاحب، اب گھر کو چلیے، ابھی آپ نے اینڈنگ بھی کرنی ہے، ہوم ورک بھی دینا ہے، ٹائم پورا ہو گیا ہے بھائی۔ ہاں ناٹ کے ٹلے ختم کر رہا ہوں۔ جی ناظرین، وقت بہت ہو گیا جس طرح یہ فرما رہے ہیں، لہٰذا اب ہمیں ویڈیو یہاں ختم کرنی ہوگی، لہٰذا حسن علی یاری صاحب کے مزید اعتراضات اور اس کے جوابات انشاءاللہ آپ کو اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے رکھیں گے، تو جڑے رہیے گا ابو مصعب کے ساتھ میرے خیال میں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو مفید لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو مفید لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے، کسی اور کے لیے بھی مفید لگی ہے تو اس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، چینل مفید لگتا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کسی اور موضوع کے متعلق کسی خلجان کا شکار ہیں تو کمنٹ باکس میں مطلع فرمائیے، میری استطاعت میں ہوا تو انشاءاللہ اس موضوع پر بھی ویڈیو بنا دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔